محمد وعجل فرجهم. صلوات پر محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میں نے آج اپنی اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع مقصد بعثت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللهم صلی علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. میں نے آج اپنی اس گفتگو کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ فلسفہ بعثت رسول ہے، کیونکہ ہمارے ہاں رسول اللہ کی شان میں جس چیز پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، لیکن جس بات طرف توجہ نہیں دی جاتی وہ یہ ہے کہ یہ سونا آیا تو آیا کیوں، اس سونے رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے. اسی لیے میں نے اپنی گفتگو کا موضوع فلسفہ بعثت رسول خدا چنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل. مومنین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 میں ارشاد فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکل وهو رب العرش العظیم. صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم. خداوند متعال فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. لقد ضرور با ضرور، جاءکم تمہارے پاس آیا، رسول ایک ایسا رسول، من انفسکم کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے. یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے. بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہاری ہی طرح ہے. تمہارے پاس
ایک ایسا رسول آیا ہے کہ جو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے۔ تو مومنین اکرام، یہ خداوند متعال کی نعمت ہے ہمارے لیے کہ خدا نے جس رسول کو ہمارے لیے بھیجا، اس رسول کو ہم میں سے بھیجا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا اور خدا رسول اللہ کو کوئی فرشتہ بنا دیتا یا کوئی آسمانی مخلوق بنا دیتا یا کوئی ایسی مخلوق بنا دیتا جو ہم میں سے نہ ہوتی، مثال کے طور پر اگر درخت ہمیں قرآن کا پیغام سناتا یا پہاڑ ہمیں قرآن کی آیتیں بتاتا، تو ایسے موقع پر ہم نے اس کی بات تو مان لینی تھی۔ ہم نے یہ تو کہہ دینا تھا کہ یہ حق ہے، ہم نے یہ تو کہہ دینا تھا کہ پہاڑ سچ کہہ رہا ہے، ہم نے اس کو اللہ کا رسول تو مان لینا تھا، ہم نے اس کی واہ واہ تو کر لینی تھی۔ لیکن اب یہاں پر مسئلہ یہ ہونا تھا، یہاں پر پرابلم یہ ہونی تھی، یہاں پر کنفیوژن یہ ہونی تھی، یہاں پر دقت یہ ہونی تھی کہ جب عملی میدان میں اترنے کی بات آنی تھی، جب پریکٹیکل لائف کی بات آنی تھی، جب کچھ کرنے کی بات آنی تھی، جب عمل کی بات آنی تھی، تو ایسے موقع پر لوگوں کو بے عملی کا بہانہ مل جانا تھا اور لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ رسول تو ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس بات کی وضاحت کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گی کہ جیسے اگر کوئی فقیر آ جاتا، اب یہاں پر کچھ دینے کی بات ہے، یہاں پر کچھ خرچ کرنے کی بات ہے، یہاں پر سخاوت کی بات ہے، یہاں پر فقیر کی مدد کی بات ہے۔ اب ایسے موقع پر لوگوں نے کیا کہنا تھا؟ لوگوں نے کہنا تھا کہ وہ رسول کہ جس نے ہمیں فقیر کی مدد کرنے کا کہا ہے، وہ خود تو ایک فرشتہ تھا، وہ خود تو کوئی آسمانی مخلوق تھی، اسے تو بھوک نہیں لگتی، ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو بھوک لگتی ہے، تو ہم اس رسول کی بات کیسے مانیں، ہم اس فقیر کی مدد کیسے کریں؟ تو اس بات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر خداوند متعال رسول خدا کو ہم میں سے نہ بناتا، ہمارے جیسا نہ بناتا، کوئی اور مخلوق بنا دیتا، تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ لوگوں کو بے عملی کا بہانہ مل جانا تھا، لوگوں نے رسول کی بات پر عمل ہی نہیں کرنا تھا، لوگوں نے رسول کو اپنا اسوہ ہی نہیں ماننا تھا۔ آوازیں بلند کر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو بس خداوند متعال فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے، بے شک تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہاری طرح ایک انسان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزیز علیہ، یہاں پر میں وضاحت کرنا چاہوں گی کہ عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت گراں، بہت بھاری، علیہ اس رسول پر، عزیز علیہ اس رسول پر بہت زیادہ بھاری ہے، اس رسول کے لیے بہت زیادہ گراں ہے، اس رسول کے لیے بہت زیادہ دردناک ہے۔ کیا؟ ما انتم، کہ جب بھی وہ تمہیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے، جب بھی وہ تمہیں کسی پریشانی میں دیکھتا ہے، جب بھی وہ تمہیں کسی اذیت میں دیکھتا ہے، جب بھی وہ تمہیں کسی تکلیف میں دیکھتا ہے، تو یہ بات رسول کے لیے بہت زیادہ گراں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک تو خدا کی نعمت یہ ہے کہ خدا نے جو رسول ہماری طرف بھیجا اس کو ہماری طرح ایک انسان بنا کر بھیجا،
اور دوسری نعمت یہ ہے کہ ہمارے لیے جس رسول کو بھیجا اس رسول کو ہمارا غمخوار بنا کر بھیجا. اس کے لیے بہت زیادہ بھاری ہے جب وہ ہمیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے. اس کو بہت اذیت ہوتی ہے جب بھی ہمیں کوئی مشکل آتی ہے. اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا رسول ہمارا غمخوار ہے. اور امیر منائی اپنے اشعار میں کچھ بیان کرتے ہیں کہ جس سے رسول اللہ کا مزاج ملتا ہے, اور میں آپ کے سامنے یہ شعر بیان کرنا چاہوں گی کہ امیر منائی کہتے ہیں, ضرورت پڑے گا ہم محمد والے محمد پر صلی علی محمد والے محمد. امیر منائی کہتے ہیں, خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر, خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو یہی ہمارے رسول کا مزاج ہے کہ تمام مسلمانوں کا درد رسول خدا رکھتے ہیں. جب بھی ہمیں کوئی مشکل پہنچتی ہے, جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو یہ بات ہمارے رسول کے لیے گراں ہے. اور اسی طرح سے الطاف حسین حالی رسول اللہ کا مزاج بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا, قبائل کو شیر و شکر کرنے والا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بڑھ لانے والا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد والے محمد. تو بس خداوند متعال فرماتا ہے, لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ یقیناً تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا کہ جو تمہارے ہی نفسوں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم, اس رسول کے لیے بہت زیادہ گراں ہے جب بھی وہ تمہیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے. اس رسول کے لیے بہت زیادہ بھاری ہے جب بھی وہ تمہیں کسی مصیبت میں دیکھتا ہے. اب یہاں پر اگر ہم غور کریں, تھوڑا سا تدبر کریں, تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارا رسول ہمارے حالات سے آگاہ ہے. وہ جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کس حال میں ہیں, تبھی تو اس کے لیے بہت زیادہ گراں ہے جب وہ ہمیں کسی مشکل میں دیکھتا ہے. اور یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جس طرح سے ہمارا رسول ہمارے حالات سے آگاہ ہے, بالکل اسی طرح سے ہمارے آئمہ بھی ہمارے حالات سے آگاہ ہیں. اور اس بات کی دلیل میں آپ کو یہ دینا چاہوں گی کہ جب ہم آئمہ معصومین کے روزوں پر جاتے ہیں تو ہم ایک سلام پڑھتے ہیں, اور خصوصاً وہ لوگ جو امام رضا کے روزے پر گئے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ یہ سلام امام رضا کے روزے پر بھی لکھا ہے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. اور وہ سلام یہ ہے, وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَ أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ كَلَامِي وَتَرَوْنَ مَكَانِي
وتعرفون مقامی وتردون سلامی وانکم حجج اللہ البالغہ والنعمت السابغہ فاذکرونی عند ربکم واشہد یا مولایا، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے امام، اے حجت خدا، میں گواہی دیتی ہوں۔ کس چیز کی گواہی دیتی ہوں؟ یہاں پر توجہ کیجئے گا، وَأَشْهَدُ يَا مَوْلَايَا، کہ اے میرے امام، میں گواہی دیتی ہوں أَنَّكُمْ تَسْمَعُونَ کلامی، کہ بے شک آپ میری بات کو سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، وَتَرَوْنَ مَكَانِي، اور آپ میرے حالات سے آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں کس حال میں ہوں، وَتَعْرِفُونَ مَقَامِي، اور آپ میرے رہن سہن سے آگاہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق کس گلی سے ہے، کس محلے سے میں آئی ہوں، کون سا میرا گھر ہے، آپ میری تمام حالات کے بارے میں اور میرے رہن سہن کے بارے میں آشنا ہے۔ وَتُرَدُّونَ سَلَامِي، اور جب میں آپ کو سلام کرتی ہوں تو آپ میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ انکم حجج اللہ البالغہ، اور میں یہ گواہی دیتی ہوں کہ بے شک آپ اللہ کی مکمل حجت ہیں، والنعمت السابغہ، اور آپ اللہ کی سب سے پہلی نعمت ہیں۔ اب یہاں پر اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں فَاذْكُرُونِي عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ اے میرے امام، اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے حجت خدا، آپ خدا کی بارگاہ میں میرا ذکر کریں۔ اور اسی طرح سے کچھ جملے ہم دعائے توسل میں بھی پڑھتے ہیں، کہ ہم پڑھتے ہیں یا سیدنا و مولانا، کہ اے میرے امام، اے میرے آقا، اے حجت خدا، اے میرے سردار، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نواز بلند در صلوات، اللہم صلی علی اسی طرح سے ہم کچھ جملے دعائے توسل میں بھی پڑھتے ہیں، یا سیدنا و مولانا، کہ اے میرے آقا، اے میرے سردار، اے میرے امام، اے حجت خدا، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا، بے شک میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، واستشفعنا، اور میں آپ کی سفارش کی طلبگار ہوں، وتوسلنا بک الی اللہ، اور میں نے آپ کو خدا کی بارگاہ میں اپنا سفارشی وسیلہ بنا دیا ہے، وقدمناک بین یدی حاجاتنا، اور میں نے آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجات کو رکھ دیا ہے، آپ کے قدموں میں میں نے اپنی حاجات کو پیش کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی ایرے گیرے کے پاس نہیں جاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم کسی داتا کے پاس جا کے اپنی مشکلات بیان نہیں کرتے اور صرف امام کے در پر آتے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یا وجیہن عند اللہ، کہ اے امام، خدا کی بارگاہ میں عزت والے صرف آپ ہیں، آپ کے علاوہ خدا کی بارگاہ میں کسی کی عزت ہی نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں کہ اگر آپ نے میرے لیے دعا کی تو وہ دعا ضرور ضرور قبول ہو جائے گی، اگر خدا سے آپ نے میرے لیے سفارش کی تو میری بگڑی ہوئی تقدیر سنور جائے گی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد والا تو بس اسی بات کو خداوند متعال قرآن مجید نے بھی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ صلوات پر محمد و آل محمد تو خداوند متعال فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ اے رسول
جب وہ لوگ تمہارے پاس آ جائیں کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جب وہ لوگ تمہارے پاس آ جائیں کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنی عمر گناہوں میں گزار دی، جب تمہاری بارگاہ میں وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کہ جنہوں نے اپنے نفس پر زیادتی کی ہے اور اپنی پوری عمر برائیوں میں گزار دی ہے۔ اب ایسے موقع پر یہ گناہ گار کیا کریں؟ یہ خطا کار کہاں جائیں؟ تو خدا فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جاؤکا، اے رسول وہ تیرے پاس آئیں، وہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، وہ تجھے اپنا سفارشی وسیلہ بنائے، وہ تیری بارگاہ میں آ کے خدا سے دعائیں مانگے، وہ تیرے در پہ آئیں اور آ کر کہیں کہ اے میرے آقا، میں نے پوری دنیا ٹھکرا دی ہے، میرے پاس آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب وہ لوگ آ جائیں کہ جنہوں نے گناہ کیے ہیں، جاؤکا، اے رسول وہ تیری بارگاہ میں آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور وہ اللہ سے توبہ کریں، وہ اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے سفارش کر دے، اور رسول کے لبوں سے یہ جملے نکل جائیں کہ اے خدا اس گناہ گار کو معاف کر دے، تو پھر خدا فرماتا ہے لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ بے شک آپ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، حیدری، آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ یہاں پر میں آپ سب کی توجہ کی طلبگار ہوں کہ اس آیت میں ہمیں جو سب سے پہلی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اور آئمہ صرف اور صرف ہمیں شریعت بتانے نہیں آئے، وہ صرف اور صرف ہمیں نماز، روزہ اور حج وغیرہ کا بتانے نہیں آئے، بلکہ وہ خدا اور ہمارے درمیان ایک سفارشی وسیلے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دعائے نطبہ میں پڑھتے ہیں کہ آئینہ باب اللہ الذی منہ یؤتا، کہ خدا کا وہ دروازہ کہاں ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا عطا کرتا ہے، وہ امام کہاں ہیں کہ جن کے وسیلے سے خدا دیتا ہے، کہ جن کے وسیلے سے خدا عطا کرتا ہے، وہ آئینہ سبب المتصل بین الارض والسماء، اور وہ زمین و آسمان کے قائم کرنے والے کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں کہ جن کے سبب زمین و آسمان قائم ہیں۔ تو بس ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ آئمہ معصومین اور رسول صرف اور صرف ہمیں شریعت بتانے نہیں آئے، بلکہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان سفارشی وسیلہ بھی ہیں۔ اور ایک اور بات کہ جو بہت زیادہ اہم ہے اور ہمیں اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا جائے خدا نے یہاں پر گناہگاروں کو توبہ کا راستہ بتایا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، کہ جن سے گناہ ہو گئے ہیں، جن سے خطائیں ہو گئی ہیں، جن سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ایسے موقع پر وہ توبہ کے لیے کیا کرے، وہ اپنی بخشش کے لیے کیا کرے؟ تو خدا فرماتا ہے جاؤکا، اے رسول وہ تیرے پاس آئے، وہ تیری بارگاہ میں آئے اور تجھے اپنا وسیلہ بنائے۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ایسے موقع پر ہمیں آئمہ کا واسطہ دینا چاہیے، آئمہ کے در پر جانا چاہیے، اور کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آئمہ کا واسطہ دیتے ہوئے خدا سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اس آیت میں پتہ چلتا ہے کہ آئمہ معصومین ہمارے اور خدا کے درمیان ایک سفارشی وسیلے کا بھی کام کرتے ہیں۔ یہاں پر محمد وعلی محمد،
یہاں پر اس بات کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بہت اچھا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بزرگ عالم دین آیت اللہ ابراہیم امینی اپنی کتاب اسلام کی مثالی خاتون میں ایک بہت اچھا اور بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا محمد و علی محمد. ایک مرتبہ ایک شخص کا مقدمہ رسول اللہ کی خدمت میں لایا گیا. رسول اللہ نے اس شخص کو سزا سنا دی. ایسے موقع پر وہ شخص سزا سے بہت زیادہ ڈر گیا. وہ ڈر گیا کہ مجھے سزا ملے گی اور رسول اللہ سے چھپ گیا. آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، وقت گزرتا گیا اور دین اسلام تیزی سے پھیلتا گیا. ایک دفعہ اس گناہ گار نے سوچا کہ دین تو پھیل ہی جا رہا ہے، میں نے ایک نہ ایک دن تو پکڑے جانا ہے. کیوں نہ میں اپنی توبہ کا کوئی سامان اکٹھا کر لوں، کیوں نہ میں اپنی بخشش کا کوئی وسیلہ بنا لوں. وہ سوچتا ہے کہ میں رسول اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں. اب ایسے موقع پر وہ بہت زیادہ ڈر صلوات پڑھیے گا محمد و علی محمد پر. ایسے موقع پر اس کے دل میں خوف تھا اور طلب تھی کہ شاید رسول اللہ جب مجھے دیکھیں تو میں چھپ گیا تھا وہ میری سزا کو ڈبل کر دیں، میری سزا کو بڑھا دیں، سزا کو بہت زیادہ کر دیں. اب وہ خوف کے ساتھ رسول اللہ کی گلی تک پہنچا. دل میں بہت زیادہ خوف ہے، وہ آرام سے چل رہا ہے اور تبھی وہ دیکھتا ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے باہر دو بچے کھڑے ہیں. وہ جب غور سے دیکھتا ہے تو پہچانتا ہے کہ وہ دو بچے امام حسن و حسین ہیں. ایک مرتبہ اس کے دل میں خوشی کی لہر اٹھی، اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اس نے سوچا کہ شاید مجھے اپنی بخشش کا سامان مل گیا ہے، شاید مجھے اپنی بخشش کا وسیلہ مل گیا ہے. ایسے موقع پر وہ جاتا ہے امام حسن و حسین کے پاس اور ان دونوں کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے. وہ اپنے ایک کاندھے پر امام حسن کو بٹھاتا ہے اور ایک کاندھے پر امام حسین کو بٹھاتا ہے. اس کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ وہ گناہ گار آ گیا کہ جسے آپ نے سزا سنائی تھی. یا رسول اللہ وہ گناہ گار آ گیا ہے کہ جس سے غلطی ہو گئی تھی، کہ جس سے مسٹیک ہو گئی تھی. یا رسول اللہ وہ خطا کار آ گیا ہے کہ جو بھاگ گیا تھا. اب یا رسول اللہ آپ چاہیں تو مجھے سزا دے دیں یا آپ چاہیں تو مجھے ان شہزادوں کے صدقے میں بخش دیں. جب رسول اللہ کی نظر اس شخص پر پڑی تو رسول اللہ ایک مرتبہ اس شخص کے انداز کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ اس نے اپنے ایک کاندھے پر امام حسن کو بٹھایا تھا اور ایک کاندھے پر امام حسین کو بٹھایا تھا. رسول اللہ کہنے لگے کہ اے شخص تم نے اپنی بخشش کا کتنا اچھا وسیلہ چنا ہے، تم نے اپنی بخشش کے لیے کتنا اچھا سامان انتخاب کیا ہے، جا میں نے تجھے بخش دیا. اب ایسے موقع پر وہ شخص خوشی واپس چلا گیا، اسے شفاعت مل گئی. تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے یا ہم کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں، ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں تو ایسے موقع پر ہم نے رسول اور آئمہ کا واسطہ دینا ہے. ہم نے ان کے در پہ جا کے خدا سے توبہ کرنی ہے، ہم نے ان کا واسطہ دے کے خدا سے دعائیں مانگنی ہے. ہم ان کا واسطہ دیں گے تو ہماری دعا ضرور بضرور قبول ہوگی. اب آپ سب اپنی حاجات کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا. محمد